الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں ہر وقت آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں تو کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالی تیری دنیا و آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں مشہور آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ ہر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ واجب ایک مرتبہ ہے اور اس سے زیادہ مستحب، یہی قول معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، اور اس پر جمہور ہیں، یعنی یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے کہ یا رب عز و جل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما۔ کس طرح؟ دنیا میں ان کا دین بلند کر کے، ان کی دعوت غالب فرما کر، آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر، ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کا قرآنی واقعہ سماعت فرمائیے اور عبرت کے مدنی پھول چنی۔ چنانچہ خزائن العرفان، نور العرفان، تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے، ام البشر یعنی تمام انسانوں کی امی، ماں، حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا،
جبکہ آدمی صرف حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پر منحصر تھے، تو مناکحت کی یعنی نکاح کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اس لیے کہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی وہ تیری بہن ہے، لہذا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، کیا اللہ تعالی نے بھی یہی حکم دیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانیاں لاؤ۔ چنانچہ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی جو مقبول ہوتی تو آسمان سے آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے قربانی کے لیے گندم کا ڈھیر جمع کیا، حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، قابیل کی گندم گیہوں جو تھی وہ چھوڑ گئی۔ اب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری رد کر دی گئی اور تو اقلیمہ کا حقدار ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا قربانی کا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی یقیناً قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ اے قابیل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ ہرگز تجھ پر نہ اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اس لیے کہ میری طرف سے ابتدا نہ ہو، باوجود یہ کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، قوی ہوں، توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اے قابیل، میں تو یہی چاہتا ہوں مجھ کو قتل کرنے کا گناہ اور اس سے پہلے جو گناہ تو نے کیے، والد کی نافرمانی، حسد، خدائی فیصلے کا انکار، حرام عورت کو حاصل کرنے کی کوشش، یہ سب گناہ تیرے پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ تو شریعت مطہرہ کے حکم کا انکار کر کے اللہ تعالی کے فیصلے کا انکار کر کے کافر ہو چکا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سگے بھائی کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قتل سے قبل قابیل کو بھائی کی محبت، اس کی نیکی، اس کی پاکیزگی، باپ کی ناراضی، اللہ تعالی کے غضب کا خیال آیا ہوگا، لیکن حسد کا جذبہ غالب ہوا اور قابیل نے حابیل کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل کر اسے ہلاک کر دیا۔ قتل کے بعد 40 دن تک لاش کو کندھے پر لیے پھرتا رہا،
آخر کار پروردگار عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو مرے ہوئے کوے کو لایا. اس کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو رے دی, مرے ہوئے کوے کو دفن کیا.